بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم بڑی دلچسپ بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کے بارے میں۔ پاکستان اور انڈیا کے بارے میں مختلف سطحوں پہ مختلف رویہ ہیں۔ اگر آپ عوام کے لیول پہ دیکھیں تو دونوں اطراف کی عوام جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ جذباتی ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ ایکچولی اب پروو ہوئی ہے جب یہ کرنٹ جو انڈیا ہے، ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے آگ اور پانی کبھی نہیں مل سکتے، دریا کے دو پارٹ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، شیر اور بکری کبھی ایک گھاٹ پر پانی نہیں پی سکتے، بلی اور چوہے کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح ہی پاکستان اور ہندو، مسلمان اور ہندو کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بدل گئی، دیواریں برلن گر گئی، مشرقی اور مغربی جرمنی ایک ہو گئے، برطانیہ اور فرانس کی 100 سالہ جنگ ختم ہو گئی، اور انگلش چینل جو ہے زیر زمین سرنگ ہے وہ بن گئی، آئرلینڈ کے جو متحارب گروپ تھے ان کی جنگ ٹھنڈی ہو گئی، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ مگر یہ جو جذباتیت ہے، یہ جو ہیجان ہے، یہ ایک فطری ہے انڈیا اور پاکستان کا۔ یہاں پہ ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی اکسئی چند میں ہندوستان کی فوج کی تذلیل ہوئی، ان کو مار پڑی، مکے ٹھڈے بین الاقوامی فوج سے پڑے، تو بنیادی طور پہ ہم یہاں پہ حقیقت پہ بات کریں گے۔ حقیقت ہی یہی ہے کہ یہ دونوں جو ملک ہیں پاکستان اور انڈیا، یہ صرف ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں۔ ان کی جو ٹریننگ ہے، جو ان کی جو رویہ ہے، جو ان کی جو سوچ ہے، وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے، وہ صرف آپس میں یہ لڑ سکتے ہیں۔ اگر یہ کسی دوسرے کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو جائے، کسی غیر یا بڑی طاقت کے ساتھ، تو یہ واقعی بگی بلی بن جاتے ہیں، اور یہ بن جائیں گے بگی بلی۔ جتنا جذبے سے، جتنا عزم سے اور جتنا بہادری سے یہ دو فوجیں پاکستان اور انڈیا کی فوج آپس میں ٹکراتی ہیں، اس طرح وہ دنیا کی کسی دوسری افواج کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے، کیونکہ ان کی جو تربیت ہے، جو ان کی نفسیات ہے، جو ان کی ذہنی ساخت ہے، اس کو اس طرح ڈالا گیا ہے کہ ان کا جو جذبہ ہے، ان کی جو بہادری ہے، وہ ہمیشہ انڈیا کے اس مد نظر رکھتے ہوئے، جس کو ہم انڈین سینٹک کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں بے شمار چیزوں پہ انڈیا کو اپنے اعصاب پہ مسلط کر لیا، اسی طرح انڈیا نے پاکستان کو اپنے اعصاب پہ مسلط کر اور ایک ایسی ریٹ ریس کر دی جس کی وجہ سے اس دونوں ملکوں میں غربت ہے۔ ورنہ یہ اپنے بنیادی جو تنازع ہے، کشمیر کا تنازع ہے، اس کو مل بیٹھ کے طے کریں، اور مل بیٹھ کے طے کرنے کے بعد وہی اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن دنیا کے امن اور سکون کے لیے وہ اپنے مذہب میں، اپنی زندگانی میں علیحدہ سے رہ سکتے ہیں، ہم اپنے رہ سکتے ہیں۔ ہمارے جو نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں کو قرآن پاک میں ایک آیت پوری سورت موجود ہے، سورت کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے کہ یہ جو میرا دین میرے لیے اور کافروں کا دین ان کے لیے، یہ ہمیں تنگ نہیں کریں، امن اور سکون سے رہیں۔ تو مسلمان کبھی بھی کسی کے اوپر ناحق اور ناجائز ظلم نہیں کرتے، اور ہماری جو مسلح افواج ہے وہ کبھی بھی پہل نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے معاملات میں ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ اپنا جانی مالی نقصان اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ بے گناہ شہریوں پہ حملہ نہیں کرتے، بزدلی نہیں دکھاتے۔ یہ ہندو ہی ہیں، اس لیے اسی طرح ان کی دیکھیں، اگر کرکٹ کا میچ بھی ہو جائے تو یہ پوری دنیا میں یہ دو واحد ایسے روایتی حریف ہیں جو زندگی کے تمام مظاہر میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اب ہماری ذہنی ساخت اور ہماری نفسیاتی ساخت بن چکی ہے، اس سے ہم جو ہے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی مسلح افواج کو یا عوام کو انڈیا کے خلاف جس طریقے سے متحد کرتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ انڈیا کے مخالف اپنا بیہیویئر
اپنا بیہیو کرتی ہیں پاکستانی قوم، اسی طرح اس کو دیگر اقوام کے لیے بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہیں پوری دنیا کے لیے ایک یکسو قوم بن جائیں۔ ورنہ آج جو انڈینز کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر ہمیں بھی کسی غیر ملکی بڑی طاقت کی فوج کے ساتھ اگر عہدہ بر ہونا پڑا تو پھر ایسے مظاہر جو ہیں ہمارے لیے بھی باعث شرمندگی ہوں گے۔ تو یہ کمپیریزن ہے انڈیا اور پاکستان کی افواج کا، انڈیا اور پاکستانی قوم کا، کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہی جیتنے کے چکر میں اپنا بے شمار نقصان کر رہے ہیں، اپنی بے شمار نسلوں کو غربت میں، بیماری میں، تکلیف میں، دکھ میں اور ترقی میں پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ اپنا تمہارا سارا پوٹینشل، تمام چیزیں جو ہیں صرف اپنے باہمی معمولی سے تنازعات کی وجہ سے، جس کو ہم نے بہت زیادہ بڑے تنازعات بنا دیا، جس کی وجہ سے تمام بڑی طاقتیں جو ہیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ وہ آج بھی برِ صغیر جو ہے یہ سونے کی چڑیا ہے، اس کی معیشت اتنا پوٹینشل ہے اس کی معیشت میں، اس کی عوام میں، کہ یہ پوری دنیا کو ہولڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھیں گے، یہ اسی طرح ہی لڑتے رہیں گے اور اپنی نسلوں کو غربت میں جھونکتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔